ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کروائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کس طرح اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ تنہا مکہ کی زمین پر چھوڑ دی گئیں، اور زمزم کا پانی کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی وجہ سے نکلا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کس طرح ذبیح اللہ بنے۔ یہ وہ ساری تاریخ ہے جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مرتبہ دہرائی جاتی ہے اور یاد کرائی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظر سے دماغ سے اوجھل رہتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے اور آپ بت گر خاندان میں پیدا ہوئے۔ اللہ کہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ بتوں کو بنانے والے کے گھر ابراہیم پیدا کر سکتا ہے، اور نوح علیہ السلام پیغمبر کے گھر میں کنعان پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب اللہ نے باپ بھی مشرک ماں بھی مشرک بت بنا کر عبادت کرنے والے، لیکن حضرت خلیل کو وہاں پر پیدا کیا۔ خلیل علیہ السلام نے توحید کا علم بلند کیا، اور آپ نے ڈٹ کر جو ہے مشن توحید کو بیان کیا۔ اللہ نے آپ کو تمغہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کی نسلوں میں اللہ نے توحید کو جاری و ساری کر دیا، اور آپ کی نسلوں میں توحید کے آگے تعارف کرانے والے انبیاء کا سلسلہ 70,000 کی تعداد میں اللہ نے بھیجا، اور وہ آپ کی نسل تھی۔ اب ایک بندے سے اللہ نے کیسے نسل انبیاء کی چلائی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے، آپ نے پہلا نکاح کیا حضرت سارہ کے ساتھ، اور سارہ اس وقت زمین کی حسین ترین عورتوں میں تصور ہوتی تھی، شمار کی جاتی تھی۔ پھر آپ کا نکاح دوسرا ہوا حضرت حاجرہ کے ساتھ۔ حاجرہ جو تھی وہ بہت بڑے خاندان سے نہیں تھی، اور سارہ بڑے ایلیٹ خاندان سے تھی، تو حضرت سارہ کی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے 84 سال عمر تک اللہ سے مانگا، اللہ سے دعائیں کی، صدائیں کی، ندائیں تھی، خلوت تھی، جلوت تھی۔ خلیل علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے تھے۔ شادی ہوئی ہوگی آپ کی وہی 25-26 سال کی عمر میں، تو آپ سوچئے 84 سال 84 ایئر آپ کی ایج ہو گئی، اور آپ کی اولاد نہیں ہے۔ اب آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو جو بھیجا تھا، وہ سورہ ہود کے اندر ہے، یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ وہ حضرت سارہ کے پاس آئے تھے، وہ بعد میں بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت تھی۔ تو آپ سارہ علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں، حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا۔ حضرت حاجرہ سے اللہ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا، اور اس وقت عمر 84 سال تھی، اور 84 سال بڑھاپے میں جب کسی کو بیٹا مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور وہ کتنا شاداں فرحاں ہوگا۔ اب آپ کا چہرہ بھی کھلا رہتا تھا، خوش تھے آپ، اور حاجرہ علیہ السلام کو بھی بڑی توجہ دیتے تھے۔ حضرت سارہ کو یہ چیز بڑی عجیب لگتی تھی کہ میرے سے اولاد نہیں ہوئی اور ان سے اولاد ہو گئی، اور ان کے ساتھ محبت کا تعلق بھی زیادہ ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف دے رہی ہے چیز، مجھے یہ پسند نہیں آ رہی، آپ جو ہے ان کو الگ کر دیں۔ انہوں نے الگ کا کہا، اور بار بار کہا
چونکہ وہ بھی نبیوں کی ماں تھی اور ان کی نسل میں نبیوں نے آنا تھا، پھر اللہ نے ان کو بعد میں بیٹا دیا اسحاق علیہ السلام، وہ ان اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا یوسف علیہ السلام، پھر 70,000 نبی اسی خاندان اسی نسل میں سارہ علیہ السلام ان ساروں کی دادی ہیں، تو وہ بھی تو بڑی نیک خاتون تھی، نبیوں کی ماں تھی، لیکن عورت ہوتی ہے، اس کی ایک جبلت ہوتی ہے، سوتن نہیں پسند کرتی، نہیں ساتھ رہ سکتی۔ انہوں نے جب بہت دل میں ان کی پریشانی آئی، انہوں نے تھوڑا تھوڑا کہنا شروع کر دیا، تو سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھی کہہ دیا، چونکہ سارہ علیہ السلام کا کنیکشن عرش والے کے ساتھ تھا۔ آج عورتوں کو ایسے معاملات میں تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، نہ کہ لڑائی جھگڑے کریں، گھر میں جو ہے ماحول خراب کریں۔ آج ساس بہو بھی یہی کام کرتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، ایک بیٹے کو پیس دیتی ہیں بیچ میں، ماں اور خاوند کو بیوی۔ سارہ علیہ السلام بھی پریشان تھی، میری اولاد نہیں ہوئی، میں 75-80 سال کی ہونے والی ہوں اور بوڑھی ہو چکی ہوں، اور اس کی اولاد ہو گئی، اور وہ تھی بھی جوان حاجرہ علیہ السلام، اور ان سے قلبی تعلق بھی زیادہ ہو گیا بیٹے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اب انہوں نے سارہ علیہ السلام نے دل میں غمگین پریشان اور زبان سے تھوڑا بہت کہا بھی، لیکن عرش والے سے کنیکشن اور مضبوط کر دیا۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم، یہ حاجرہ نام ہی اس لیے پڑا، نام ان کا حاجرہ نہیں ہے، آج بچہ بچہ امت کا حضرت حاجرہ کے نام کو جانتا ہے، اصلی نام کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ حاجرہ اس لیے بولتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا قبیلہ خاندان چھوڑ دیا، اور ہجرت کرنے میں ایسی یکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں بڑا بشر ایک بچے کے علاوہ اس تنہائی میں، اس لیے تاریخ نے آپ کو حاجرہ کہا۔ اور آپ کے بارے میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ آئے، کہا کدھر چھوڑوں؟ اب آپ رہ کدھر رہے ہیں؟ فلسطین میں، فلسطین جو کنعان، پرانا نام اس کا کنعان ہے، آپ فلسطین میں ہیں، حضرت سارہ فلسطین میں ہیں، حضرت حاجرہ فلسطین میں ہیں، بیت المقدس والی جگہ۔ بیت المقدس بنا ہی نہیں تھا، بیت المقدس بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور کعبہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بنایا۔ کعبہ پہلے بنا، بیت المقدس بعد میں بنا، اور آپ فلسطین میں ہیں۔ اس وقت صرف فلسطین کنعان کہلاتا تھا، کنعان اس علاقے کا نام تھا، بیت المقدس تھا ہی نہیں، یروشلم اس کا نام تھا ہی نہیں۔ اب آپ کو اللہ نے کہا اپنی اس بیوی کو اور اس دودھ پیتے بچے کو، چند ماہ کا ہے، چھوڑ آئیں۔ کہاں چھوڑیں؟ کب؟ میرا فرشتہ آئے گا اور وہ آپ کو لے کے جائے گا۔ اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، جبرائیل علیہ السلام ایک اونٹنی لے کر آئے اور اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور آپ یوں آگے بیٹھے اونٹنی پر، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آگے یوں سینے سے لگایا، حاجرہ علیہ السلام پیچھے بیٹھ گئی، رقیب بن گئی۔ اب جبرائیل آگے آگے جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ اپنی زوجہ اور بچے کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے۔ اب چلے کہاں سے ہیں؟ اب یہ سفر اونٹنی پر ہے، یہ گاڑیاں نہیں ہیں، آج سے 4000 سال پرانی بات ہے یہ۔ اور آپ سوچئے، آج وہ پورا علاقہ میں نے گاڑیوں پہ سفر کیا ہے، اس بیت المقدس تو نہیں جا سکے، لیکن وہ ڈیڈ سی جو بحر میت ہے، اس میں ہم نے ڈبکیاں بھی لگائیں، اس میں ہم اندر بھی اترے، علماء کی بڑی جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ وہاں سے یہ بیت المقدس نظر آ رہا ہے، وہاں سے اردن ہے، وہ وہاں سے
میں نے اس پورے واقعے کو سامنے رکھ کر اپنے طور پہ سفر کیا. یہ تو اردن کا سفر تھا، علماء کی جماعت تھی، وہاں سے ہم عمان، اس کا ایک ہی شہر ہے بس، اردن ایک ہی ملک، وہ سارا ہم نے بائی روڈ کیا. پھر آپ داخل ہوتے ہیں سعودی عرب میں. سعودی عرب میں آپ کو آخری شہر جو ملتا ہے وہ بیدہ ملتا ہے، میں ادھر بھی گیا. اس کے بعد شرما ادھر بھی گیا، اس کے بعد نیوم سٹی ادھر بھی گیا، اس کے بعد آگے تبوک وہاں بھی گیا، پھر آگے مدائن صالح سمود کا قوم کا علاقہ ادھر بھی گیا. پھر یہ سارا بائی روڈ. پھر اس کے بعد خیبر تک لمبا سفر ہے یہ. پھر اس کے بعد ہم مدینہ آگے، پھر وہاں سے آگے بیر روخا، بدر، پھر مکہ کی طرف چلے. پھر مکہ یعنی مکہ تک، وہاں تک بائی روڈ سفر کرنے کے لیے بھی آپ کو ہفتہ تو چاہیے. رش کرتے جائیں گے نا، لگاتار تو آپ سفر کر نہیں سکتے. اور اونٹنی پر 1 مہینے کا سفر. اب آپ سوچئے. اور ابھی ہمیں رستے میں جگہ جگہ بہترین ریسٹورنٹ، بہترین کھانے کے ہوٹل، رہائشی ہوٹل 5 سٹار ملتے تھے. ہم وہاں پہ گاڑیوں، اے سی کی گاڑی سے نکلتے تھے، اور ہوٹل میں بھی اے سی، کھانا بھی بوفے لگا ہوا ہے اور بہترین کھانے. لیکن 4000 سال پہلے سوچئے، جب کنعان سے ابراہیم علیہ السلام چلے تو رستے میں کوئی دکان نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی رہائشی جگہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہاں پر پروٹوکول نہیں ہے، کوئی وہاں پہ دعوتیں کھانے نہیں ہیں. صحرا ہے، پہاڑ ہیں، گرمی ہے، اور آبادی ہے ہی نہیں، پانی ہے ہی نہیں. پانی بھی اپنے ساتھ جو لائے بس وہ رکھا ہوا ہے جو پانی، اور کھانا روٹی تھوڑی سی. اب چلے، چلتے چلتے وہ سارے رستے میں ابراہیم علیہ السلام جن جن رستوں سے گزرے میں نے گھوم کر ان ایریوں کی زیارت کی. خیر وہ پہاڑی علاقے ہیں. اب وہاں سے جو ہے آپ مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو روکا. سیدھا بیت اللہ نہیں تھا وہاں اس وقت، نہ بیت اللہ تھا نہ بیت المقدس تھا. لیکن بیت اللہ والی جگہ جو آج مطاف ہے، جہاں پہ وہ مطاف میں آپ کو کنویں کا نشان نظر آتا ہے، وہاں پہ جا کے پہاڑ کے ایک کونے میں یہاں لٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کو. ہاجرہ علیہ السلام سے کہا ادھر بیٹھ جائیں. اسماعیل علیہ السلام کو ادھر لٹا دیا. پہاڑ کا شیڈ پڑتا تھا، سایہ پڑتا تھا. اب اس جگہ اللہ نے زمزم نکالنا تھا اور کعبے کا مطاف اسے بنانا تھا. حاجیوں کے لیے طواف کرنے کی جگہ بنانا تھا. کعبہ ادھر تعمیر کرانا تھا. کیا پتا تھا کسی کو یہ بچہ جو اس پہاڑ پہ لٹایا جا رہا ہے اسی نے اس کعبے کو تعمیر کرنا ہے، اور اسی کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی حاجی تڑپ تڑپ کے حاصل کریں گے. امت اس پانی کے لیے ترسے گی کہ اللہ نے شفا رکھی ہے. اب وہاں لٹایا. ابراہیم علیہ السلام گھوڑے اونٹنی سے اترے ہی نہیں. ہاجرہ کو نیچے اتروایا، بچے کو نیچے اتروایا، خود اوپر ہی بیٹھے ہوئے. ہاجرہ نے کہا یہ کیا جگہ ہے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. یہاں تو نہ ہمیں کوئی پانی نظر آتا ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آبادی، اور نہ کوئی پرندہ نظر آتا ہے. پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. جہاں بھی آپ کو پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں، یہ پوری دنیا کے لوگ، بدو لوگ جو خانہ بدوش لوگ ہیں، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں ادھر پرندے اڑ رہے ہیں، وہاں پانی ہے. اور جہاں سے پرندے نکل جائیں نا، جس شہر سے آپ دیکھیں کہ پرندے نکل رہے ہیں، سمجھ جائیں یہاں کوئی آفت عذاب آنے والا ہے. یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے. ان کی پاور پکنگ جو ہے بڑی سٹرونگ رکھی ہے. تو اب کوئی پرندہ نہیں، کوئی وہاں پہ گھر نہیں، کوئی بشر نہیں. حضرت ہاجرہ کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کدھر چھوڑ رہے ہیں ہمیں. ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ واپسی کی طرف مڑتے گئے. بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اب واپسی کی طرف چلے.
اور حاجرہ پیچھے پیچھے، پہاڑیاں ہیں، یہ پہاڑیاں، یہ پہاڑیاں، یہ پہاڑیاں، اس طرح ابھی تو بڑی پہاڑیاں کاٹ دی ہیں، 52 پہاڑیاں کاٹی ہیں مکہ میں سے، سرنگیں بنائی ہیں، 52 سرنگیں ہیں مکہ میں، نفق جس کو بولتے ہیں۔ اب یوں جا رہے ہیں، حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور بیٹے کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے بھروسے پہ؟ اب یہاں لوگ تبلیغ والوں پہ اعتراض بہت کرتے ہیں کہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے، یہاں کوئی صحرا میں چھوڑ کے تو نہیں جاتے، یا اس طرح بچے کو لوارث چھوڑ کے تو نہیں جاتے، یہاں تو پورے گھر کا خرچہ دے کے جاتے ہیں، اور جو لوگ 2-2 سال باہر نوکری کے لیے جاتے ہیں ان پہ فتویٰ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ کوئی بندہ بول سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اصولی طور پہ جو ہمارا دماغ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہوا، دماغ کہتا ہے، لیکن اللہ کا نظام کچھ اور ہے، ہمارے دماغ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نظام کے مقابلے میں۔ حضرت حاجرہ پیچھے چلی، یہ اجیاد ہے نا جو آپ سے اجیاد بولتے ہیں، باب عبدالعزیز سے نکلتے ہوئے اجیاد کی طرف سے وہ چلی، ادھر سے اندر سے وہ پہاڑ تھا، جبل ابو قبیس بھی کراس کیا، صفا مروہ بھی کراس کیا، آگے دوسری پہاڑی، تیسری اجیاد کی پہاڑی، پھر یہ رستہ چلتے چلتے پیچھے آ رہی ہیں، یہ اونٹنی پہ جا رہے ہیں، اترنے کا حکم نہیں ہے، وہ پیچھے آوازیں لگا رہی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کرتے کرتے 5-6 کلومیٹر آگے کدئی ہے جہاں زمزم کے بڑے بڑے جو ہے بنے ہوئے ہیں ٹینکر، اور وہاں سے فلنگ بھی ہوتی ہے، تو وہاں تک پیدل گئی ہیں، وہاں جا کے تھک گئی آخر، تو کہنے لگی اچھا یہ تو بتائیں کہ اللہ نے کہا ہے ہمیں چھوڑنے کا؟ اللہ نے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے یوں اشارہ کیا سر سے، اللہ نے کہا ہے، تو ایک دم پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے پھر جائیں آپ۔ میں سمجھی شاید آپ چھوڑ کے ناراضگی میں جا رہے ہیں، اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے پھر آگے بڑھ گئے، پھر آگے بڑھے، پہاڑیاں اترتے گئے، وہ پیچھے چلی، پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کدئی سے آگے بھی پہاڑیاں کراس کرتے 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 آگے اسی طرف، یہ طائف کی طرف چلے، اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ اوجل ہو گئی آنکھوں سے، حاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اوجل ہو گئے ہیں، پھر وہ واپس چل پڑی، بیٹے کی یاد آ گئی، بیٹا ادھر چھوڑ آئی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ سب کچھ دور ہو گیا ہے تو آگ میں گئے، آگ میں پھینکے گئے، لیکن آپ نے کوئی دعا نہیں کی، آگ میں پھینکے گئے، اور آپ پہ جتنے مظالم ہوئے آپ نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس میں اللہ سے مانگا ہو ڈائریکٹ، لیکن جب اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اس پہاڑ اور صحرا میں چھوڑا، تو پھر آگے بڑھ کر جب بالکل دور ہو گئے تو اندر کی ایک شفقت پدری جو ہے اور بشری شفقت جو ہے وہ غالب آ گئی، تو ایک دم واپس مڑے اور اس طرف منہ کر کے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ یہ وادی جو ہے فصل یہاں کوئی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، یا اللہ اس کو زرخیز کر دے، ہر چیز پہنچا دے یہاں پر۔ اب وہ دعائے خلیل ہے، مکے میں کچھ نہیں اگتا لیکن وہ چیزیں بھی ملتی ہیں جو بے موسمی ہوتی ہیں، یہ دعائے خلیل کی برکت سے۔ اب آپ وہاں پہ دعا کر کے آگے بڑھ گئے، حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کی طرف دوڑی، اچھا بیٹا تو نیچے مطاف والی جگہ پہ تھا پہاڑیاں کراس کر کے، آپ جو ہے صفا کی جگہ کھڑی ہو گئی، صفا پر، صفا سے بیٹے کو دیکھا نظر آ رہا تھا، ابھی آپ کو کعبہ نظر آتا ہے نا صفا سے، جب آپ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں ایسے کر کے، اللہ ہو دعا کر لیتے ہیں، آپ سعی وہاں سے شروع کرتے ہیں، تو آپ صفا پہ کھڑی ہوئی تو بیٹے کو دیکھا، تو آپ نے کہا بیٹا تو چلو وہ لیٹا ہوا ہے، لیکن شاید کوئی بشر نظر آ جائے، کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی یہاں پہ قبیلہ، کوئی آبادی نظر آ جائے،
آپ نے کہا میں ادھر دیکھتی ہوں اونچائی پہ جا کے. آپ یوں صفا سے مروہ کی طرف چلیے. تھوڑا سا آگے گئی تو آپ کو غم ہوا کہ بچہ اکیلا ہے, کوئی جانور نہ نوچ دے. تو آپ نے وہاں سے دیکھا تو بچہ نظر نہیں آ رہا تھا, تو آپ نے دوڑ لگا دی وہاں سے. وہاں سے دوڑ لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے امت محمد پہ لازم کر دیا. اب اپنی ماں کی نقل کرو اور ہاجرہ کی طرح دوڑو یہاں سے, وہ گرین لائٹیں وہاں لگا دی گئی. اب جب آپ کو بچہ نہیں نظر آیا, دوڑی آگے گئی تو بچہ نظر آ گیا. پھر آپ آرام سے چلنے لگی. پھر آپ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں, تیز تیز چل رہی ہیں. مروہ پہ پہنچی, کوئی آبادی نہیں, دیکھا اس طرح. پھر آپ وہاں سے واپس آئیں, پھر واپس آئیں, پھر تیزی کے ساتھ, اور وہاں سے دیکھا بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. پھر دوڑی, پھر وہاں سے بھی دوڑنا امت پہ لازم ہو گیا. اب یوں آپ نے ایک چکر, دوسرا چکر, تیسرا چکر, چوتھا چکر, پانچواں چکر, چھٹا چکر, 7 چکر لگا دیے. 7ویں چکر پہ آپ کا ارادہ تھا میں اور اچھا یہ دیکھیے, ایک چکر میں ہی پتا چل گیا کہ کوئی نہیں ہے, لیکن امید, انسان امید نہ چھوڑے. آپ نے کہا شاید میں دیکھ نہ پائی ہوں, دوبارہ دیکھ لیتی ہوں. پھر آئی, پھر بھی کوئی نظر نہیں آیا. پھر آپ نے کہا دوبارہ دیکھ لیتی ہوں, اپنے لیے نہیں بچے کے لیے. شاید کوئی پرندہ نظر آ جائے, شاید کوئی پانی کی جگہ نظر آ جائے, کوئی انسان نظر آ جائے, کوئی گھر نظر آ جائے. جب ایک چکر لگایا, دوسرا لگایا, تیسرا لگایا, چوتھا لگایا, 7 چکروں میں بھی کوئی نظر نہیں آیا. پھر بھی چکر لگانا چاہ رہی تھی. اور آپ سوچیں اگر پھر چکر لگا لیتی 6-7 اور, تو آج صحیح کرنے والے کا کیا حال ہوتا. ابھی ہم صحیح میں جاتے ہیں, میرے ساتھ اسلام آباد کا ایک بہت بڑا ہوٹل ہے, بہت مشہور ہوٹل ہے, اس کا مالک تھا, بہت پرانی بات ہے, 15 سال پرانی. میرے ساتھ عمرہ کیا تو مجھے کہنے لگا طواف آپ مجھے سارا سکھائیں, میں نے پہلا عمرہ ہے, بہت پیسہ ہے لیکن حج بھی عمرہ بھی نہیں کیا کبھی, اللہ ہی قبول کرتا ہے جس کو. تو وہ طواف تو میرے ساتھ کیا سارا میرے ساتھ, اور طواف جلدی ہو جاتا ہے. جب ہم صحیح کرنے گئے تو وہاں پر میں نے اب تو طواف میں ہی تھک گیا تھا بہت, تو صحیح میں تو ویسے ہی بندہ تھک جاتا ہے, پیروں پہ بھی درد شروع ہو جاتا ہے. تو وہ صحیح میں چلتے گئے دعائیں میں اس کو پڑھا رہا تھا, میں خود ہی پڑھ رہا تھا, بتایا یہ پڑھو اس میں. اور اس نے ایک چکر لگایا, 2, 3. اچھا وہ میرے پہ ہی اعتماد کر رہا کہ یہ گن رہے ہیں, اس کو نہیں پتا کہ وہ بھی گنے, یہ تو نئے بندوں کو نہیں پتا ہوتا. وہ ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا تھا, طواف کرتے کرتے بے ہوش ہو کے گرنے لگا, تو ساتھ والے نے پکڑ لیا, بابا جی کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا پنجاب سے آیا ہوں پتر, یہ طواف کب ختم ہوگا؟ کہا آپ کب سے کر رہے ہیں؟ کہا میں رات سے کر رہا ہوں, فجر ہو گئی ہے, یہ لوگ رکتے ہی نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں. تو ایسے لوگ بھی تو ہیں نا ہمارے عمرے والے, حج والے, جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب یہ بندہ بھی نا میرے ساتھ صحیح پہ, اچھا وہ طواف میں میں گن رہا تھا چکر, تو 7 چکر, میں نے کہا باہر نکلو, کہتا ہو گئے؟ میں نے کہا ہو گئے. اچھا جب صفا مروہ پہ ہوئے تو وہ سمجھا کہ یہ گئے یہ آئے, 2 1 ہو گیا, وہ سمجھتا 1 ہوا جانا آنا. میں نے کہا صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, ہم نے یوں صحیح کرنی ہے. تو وہ سمجھا یہ آنا جانا 1 ہے. جب 1 2 3 4 5 6 ہو گئے نا, تو مجھے کہتا ہے حضرت بس میری تو جان نکل رہی ہے, اونٹ مجھ پہ ڈال دیں دم, بکرا ڈال دیں, دمبا ڈال دیں, اس سے آگے مجھ سے صحیح نہیں ہوگی, جو دم آتا ہے میں پیسے دے دوں گا. تو میں نے کہا کہ کہتا ابھی 3 ہوئے ہیں, ابھی 4 اور رہتے ہیں. تو میں نے دل میں سوچا ابھی تو 6 ہو گئے ہیں اور یہ آنا جانا سمجھ رہا ہے. تو میں نے اسے کہا چلو 1 واپس چلے جاؤ, وہاں جا کے دعا کرتے ہیں, اس کے بعد تم جو ہے نا ہمارے جتنے دوست ہیں ان کو دمبا کھلا دینا. وہ کہتا ہے منظور ہے. وہاں جا کے ہم نے دعا کی, عمرہ مکمل ہو گیا, اس کے بعد سے دمبا بھی کھلا دیا مکے میں. ہمارے دوست سارے جمع ہوئے, تو بعد میں نے اس کو بتا دیا, خیر وہ سمجھ گیا. پھر کہ ہنسا, کہنے لگا میں سمجھا آنا جانا. حاجرہ اگر 6 چکر اور لگا دیتی تو آج حاجی 14 چکر لگاتا. 7 چکروں میں برا حال ہو جاتا ہے. سب سے مشکل ہی صحیح ہے. اب آپ دیکھیے حضرت حاجرہ علیہ السلام تھکی نہیں,
ایک بیٹے کی وجہ سے ایک چکر لمبا دوڑ کے لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، پانچواں لگایا۔ اچھا ماں کو نا بچے کی فکر ہے، اسے بھوک پیاس اپنی احساس نہیں ہے، اب وہ دوڑی جا رہی ہیں۔ ساتویں چکر پہ آپ کا سانس پھول گیا، آپ کے پھیپھڑے بہت زیادہ جو ہے ان کے اندر آکسیجن کی کمی آ گئی اور آپ نیچے گر گئی، خود ہی گر گئی۔ آپ کا گرنا جو تھا وہ چکروں کا کمپلیٹ ہونا تھا، اللہ کی طرف سے نظام تھا، اور آپ نے کہا اب تو میں مرنے والی ہوں بس۔ آپ جب دیکھیں جب سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، پھیپھڑے بہت زیادہ جب محنت کرتے ہیں اور یوں تو بندے کا بے ہوشی آ جاتی ہے، اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نیچے گری، تو اب آپ نے سوچا کہ بس مرنے والی ہوں، میں یہاں مر جاؤں گی، بٹ بیٹا ادھر پانی پیاس سے، چونکہ 3 دن گزر گئے ہیں، دودھ بھی ختم ہو گیا اپنا، اور پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اچانک یوں آنکھیں کھول کے بیٹے کی طرف دیکھا، تو وہاں سے آپ دیکھیے کہ وہ کعبہ نظر آتا ہے، مروہ سے بھی، مروہ پہ 7 چکر پورے ہوئے۔ حالانکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ابھی ہمیں 7 چکر کی جگہ 8 ہونے چاہیے تھے، ایک چکر تو ویسے ہی لگانا پڑتا ہے، ویسے ہمیں 8 ہی لگانے پڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں واپس آنے کے لیے بھی تو ادھر سے گزرنا ہے نا، تو 8 چکر تو پورے کرنے ہی پڑیں گے۔ تو 7 سنت ہے ہاجرہ، 8واں ایکسٹرا ویسے ہے، وہ عمرے کا حصہ نہیں، تو 8 ہو جاتے، لیکن اللہ نے وہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہیں روک دیا، جس انداز میں روکا۔ اب آپ نے یوں دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر آیا، اور آپ نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ سفید کپڑوں میں حضرت جبرائیل تھے، اور آپ نے ایک دم سوچا کوئی بندہ ہے وہاں، انسان ہے، کوئی آبادی ہے، تو آپ کو ایک دم خوشی ہوئی اور آپ کی صحت بہتر ہونے لگی۔ آپ نے ہمت کر کے وہاں سے سیدھا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں۔ جب وہاں پہنچی تو اسماعیل علیہ السلام اکیلے تھے اور ایڑیاں مار رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آپ کی ننھی ننھی ایڑیاں جس چٹان پہ لگ رہی تھی وہاں سے پانی نکل رہا تھا، اللہ نے وہ زم کا پانی جاری کر دیا، پانی یوں نکلنے لگا، یوں پھوٹنے لگا، نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا یہ پانی تو بہت نکل رہا ہے، ہمیں تو اتنا چاہیے بھی نہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے پانی کو روکتے ہوئے کہا زم رک جا۔ ابھی جب انہوں نے کہا نا زم، تو ایک دم پانی وہی رک گیا اور وہی اندر زمین میں رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش ہماری دادی ہاجرہ زم نہ کہتی تو اللہ زم کے پانی کا دریا بہا دیتا، آج مکے میں دریا ہوتا۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زم کے پانی کو ایڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکالا اور اتنا یہ معجزہ دکھایا، اس معجزے کو قیامت تک اللہ نے زندہ کر دیا، اس کی بیس کوئی نہیں ہے۔ آج اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے، زمین کی تہ تک پہنچ گئے ہیں، لیکن زم کی بیس کو نہیں پہنچ سکے کہ زم ہے کہاں سے آتا۔ زمین کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، ایک پتھر سے نکل رہا ہے بس، اور نیچے جائیں تو کوئی دریا بھی نہیں ہے، کوئی سمندر بھی نہیں ہے، کوئی پانی کا بہت بڑا ٹینک نہیں ہے، ذخیرہ نہیں ہے، لیکن کروڑوں لوگ پی چکے، اربوں لوگ، اور اربوں لوگ پی رہے ہیں اور پیتے رہیں گے، لیکن ایک ایڑی اسماعیل سے نکلا ہوا پانی آج تک ختم نہیں ہوا، اور اللہ نے شفا والا بنا دیا۔ آج دنیا اس کفر بھی حیران ہے کہ یہ زم کہاں سے نکلتا ہے۔ اچھا موٹر چلاتے ہیں، زم یوں نکلتا ہے جیسے ٹیوب ویل کا پانی نکل رہا ہے، اور موٹر بند کرتے ہیں تو پانی غائب ہو جاتا ہے اندر سے۔ یہ اللہ دکھاتا ہے کہ نبی اسماعیل علیہ السلام جب ان کی ایڑی سے یہ پانی نکلا، تو پانی زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کی زندگی کو پانی میں رکھا۔ کھانے کے بغیر بندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب پانی پیا، سیراب ہو گئے، اور
پھر ہاجرہ علیہ السلام وہیں پر پڑاؤ ڈالا. ایک قبیلہ کئی عرصے بعد، چند مہینوں بعد، جرہم قبیلہ تھا، وہ گزر رہا تھا دور سے. اس نے پرندے اڑتے ہوئے دیکھے اور ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا ان پہاڑوں میں پانی کہاں سے ملے گا، اور دور سے جا رہے تھے، بہت دور سے. آپ یہ سمجھے جہاں حدیبیہ ہے، حدیبیہ شمیسی کے پاس ہے باہر کی طرف، جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں حدود عرب سے پہلے، وہاں سے وہ گزر رہا تھا. اس نے دور دیکھا کہ پرندے فضا میں ہیں. قبیلہ جرہم کہنے لگا کہ ادھر لگتا ہے پانی ہے، چلو ادھر. اب یہ پورا قبیلہ مڑا اس طرح اور مکہ کی طرف چل پڑا، حرم کی طرف. جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، ایک اس کا بچہ گود میں ہے، اور پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، اور پتھر میں سے پانی نکل رہا ہے اور پتھر کے اندر ہی جا رہا ہے. تو قبیلے والے آ کر کہنے لگے آپ ہمیں یہاں قیام کی اجازت دیں، ہم یہاں پہ بستی اپنی لگائیں گے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں کچھ عرصہ، اور آپ کو ہم سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو آپ نے کہا کدھر سے آئے ہو؟ کہا یمن سے. یمنی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور یمنی بڑے جفا کش لوگ ہیں، دلیر لوگ ہیں، اتنے مضبوط لوگ ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں، لیکن یمنی اتنا دلیر ہے کہ شاید آپ کو انڈیا پاکستان میں بھی کوئی، اور بڑے اپنا افغانستان میں بھی، بنگال میں بھی ایسا مضبوط بندہ نہیں ملے گا. یمنیوں کے اندر بڑی دلیری ہے، میں نے بڑا ان کو نڈر پایا ہے، دیکھا ہے بڑے قریب سے. دینداری بہت ہے. ہماری عورتیں مرد اتنے دیندار نہیں ہیں، مضبوط ایمان والے، باتوں والے بہت ہیں، ہمارے زیادہ باتیں کرنے والے ہیں. ان کے اصل مضبوط ہے. غریب لوگ بھی اتنے مضبوط عقیدے کے. ابھی ہمارے دوست نے یمنی لڑکی شادی کی، انگلینڈ میں ہوتا ہے، مدینے آیا اس کو لے کر، تو مجھے ملاقات بھی کرائی، مجھے بتانے لگا. تو پھر ان کی جو میں نے حالات، ان کی پورے خاندان کو میں نے دیکھا وہاں، اتنا ایمان مضبوط ان کا کہ ہمارے ہاں بندہ ساری زندگی مدرسے میں بھی رہے تو اتنا مضبوط ایمان نہیں ہوتا جتنا ان کا چند دنوں میں بن جاتا ہے. ہمارے نبی نے دعا دی ہوئی ہے ان کو. پھر ہمارے نبی کا جو نسب ہے اس میں یمنی خون شامل ہے، وہ یمنی قبیلہ ادھر ہے. میں یمنیوں کی آپ کو کیا بتاؤں، ان کی آپ علیہ السلام نے رکن یمانی ہے نا کعبے کا، آپ کہتے ہیں رکن. وہاں جب بھی ہمارے نبی پہنچے تو انہوں نے دعا پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا، رکن یمانی پہ. تو رکن یمانی نام ہی یمن کی وجہ سے پڑا، یمن کی طرف ہے وہ. ہمارے نبی کو بڑی محبت تھی یمن سے، جب بھی یمنی آتے تھے تو ان کو بڑا پروٹوکول دیتے تھے. تو یمنی جو ہے یہ قبیلہ تھا، یمن سے چلا تھا. جزان، لیس، میں یہ سارا گھوما ہوا ہوں تو اس ایریوں کا مجھے عام پتہ ہے، اس لیے وہ جزان کے ساتھ یمن، جزان ہے یمن کا علاقہ، لڑائی ہے اس پہ. لیس ادھر، تو وہ وہاں سے چل کے پھر طائف سے ہو کے وہ آئے تھے، طائف سے اترے تھے نیچے اور ادھر سے نکل رہے تھے شمیسی کی طرف سے. تو اب آپ دیکھیے ادھر سے یہ ادھر آئے پھر حرم کی طرف پانی دیکھ کے. اب ان کا رخ ہی نہیں تھا، یہ روٹ ہی نہیں تھا، تو اس لیے پانی دیکھ کے رک کے کہا چند دن کی اجازت دے دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن پانی پہ حق ہمارا ہے تمہارا نہیں. انہوں نے کہا جی پانی آپ کی وجہ سے آیا، آپ اس پر بیٹھی ہیں، یہاں کوئی تھا ہی نہیں، آپ ہی کا رہے گا، قیامت کی صبح تک آل اسماعیل کا ہی رہے گا. اللہ نے ہمارے نبی کے پھر آگے نسل کو دے دیا، پھر آگے امت کو دے دیا. تو اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، 1 سال کے ہو گئے. 1 سال بعد اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو آپ جا سکتے، جا کے مل آئیں. سال بعد، اس کا مطلب ہے سال لگانے والوں کو اجازت ہو گئی نا تبلیغ میں، جو کہ سال بعد جو آتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے 1 مہینے کا سفر کاٹ کر، وہی اونٹنی پر. اللہ نے کہا اترنا پھر نہیں ہے، خالی بات کرنی ہے. پہلے کہا تھا بات بھی نہیں کرنی جب چھوڑا، اب اللہ نے کہا بات کر لینی ہے لیکن نیچے اونٹنی سے نہیں اترنا. اب میرا دل چاہتا ہے اذان سے پہلے یہ پڑھ لیں، میرا دل چاہتا ہے نماز کے بعد یہ پڑھ لیں،
میرا دل چاہتا ہے جنازے میں قرآن پاک کو گھما لیں، میرا دل چاہتا ہے قرآن پاک کے اندر پیسے رکھ دیں جنازے میں، میرا دل چاہتا ہے بیٹی کے سر پہ رخصتی کے وقت قرآن رکھا جائے۔ میرا دل کی کوئی ویلیو نہیں، دیکھنا یہ ہے اللہ اور اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ اب یہاں بیوی کا دل چاہ رہا ہے خاوند نیچے اتر کے بات کرے، خاوند کا دل چاہ رہا ہے میں نیچے اتر کے بیوی کے ساتھ بات کروں، ملوں، کھانا کھاؤں، لیکن میرے دل کی ویلیو نہیں ہے۔ چاہتا رب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ہمیں یہ سکھایا۔ آج تو سارے لوگ بدعت کر رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل، ہمارے دل کی کیا ویلیو ہے؟ میرا دل تو یہ بھی چاہتا ہے کہ بکری کو ذبح کرتے ہوئے درود شریف پڑھوں، تو ذبح حلال ہوگا؟ سارے بولیں حلال کیوں نہیں ہوگا؟ کہ میرے دل کی ویلیو نہیں ہے۔ درود شریف عبادت ہے، لیکن یہاں درود نہیں، کیا پڑھنا ہے؟ سارے تکبیر، کیونکہ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے۔ یہاں ہمارا سارے مسلمان دل چائے پہ چل رہے ہیں۔ یہ سارے آپ برادریوں کو دیکھ لیں، یہ ہمارے ارد گرد برادری والے، میرا دل چاہتا ہے شادی ایسے ہو، میرا دل چاہتا ہے جنازہ ایسا ہو، میرا دل چاہتا ہے نوکری ایسی ہو۔ نہیں، کبھی آپ نے پوچھا اللہ اور اللہ کے رسول کیا چاہتا ہے؟ اصل یہ چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دل چاہ رہا ہے، مچل رہا ہے، نیچے اتروں، اپنے بچے کو سینے سے لگا لوں، 1 سال کا بچہ اور اکلوتا بیٹا اور 1 سال کا، کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ اور بیوی 1 سال بعد مل رہے ہیں، انہوں نے کہا آئے نا کھانا کھلاؤں، قبیلہ آ چکا تھا وہاں، آپ کی جھونپڑی بن گئی تھی۔ آپ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا نیچے نہیں اترنا۔ اچھا ایک اجازت تو دیں، میں آپ 1 مہینے کا سفر کر کے آئے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پیر منہ دھلوا سکتی ہوں؟ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی لکھتے ہیں بیوی نے شکوے نہیں کیے، چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری کیسے سال گزرا، آپ تو موت کے منہ میں دھکیل کے گئے۔ یہ بیویاں شکوے کرتی رہتی ہیں نا، آج ان کو آپ ساری زندگی نعمتیں دیتے رہے، پھر بھی وہ شکوے ہی کریں گی۔ ہر پہلی کو آپ کو شکوے شروع ہو جاتے ہیں، تنہا ملتی ہے تو، اور جب تنہا خالی ہو جاتی ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے، پھر تنہا سے 1 دن پہلے بیوی شکوہ شروع کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اب وہ شکوہ بندہ ڈپریشن کا مریض، ابھی میرے پاس یہاں اکثر ڈپریشن کے آتے ہیں علاج کرانے، اور گھر سے ہی بنے ہوتے ہیں۔ بندہ ان کو کیا کہے جی آپ کی بیوی نے آپ کو مریض بنا دیا، یا بیوی کو کہ خامند نے بنا دیا، پھر بندہ عامل کہتا ہے جادو ہو گیا، پھر جادو کہہ کے جان چھوڑاتا ہے، لیکن ہوتا گھر سے ہی زیادہ ڈپریشن ہے۔ ایسی بیوی، اسی لیے تو ہمارے نبی کی دادی بنی، اللہ نے دادی بنانا تھا، کوئی شکوہ نہیں۔ کہا اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے پیر دھلوا دوں، ہاتھ دھو دوں، میں آپ کا چہرہ دھو دوں، مٹی ہے۔ آپ نے مہینے کا سفر کیا، آپ نے کہا اجازت ہے، وہ پانی لے کر آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ دھویا، آپ کا سر دھویا، آپ کے ہاتھ دھوئے، آپ کے پیر دھوئے، اس کے بعد آپ کو خدمت کی، کھانا ادھر ہی کھلایا، ادھر ہی آپ کو، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم جانتی تھی کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہاں نبی کی کون مانتا ہے؟ آج جج کہتا ہے میں اپنی مرضی کروں گا، کوئی ہے سنت پہ چلنے والا؟ تھانہ کچہری، ہمارا یہ سارا طبقہ جو مزدوری مستری مزدور، کوئی بھی جو عام طبقہ ہے اپنی مرضی کر رہے ہیں، کوئی سنت کی نہیں، نبی کی غلامی نہیں۔ اصل میں جو غلامی ہے، اب اس وقت حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب بتائیں آپ اتریں گے؟ نہیں، کہا نہیں بس واپس جاؤں گا۔ اسی لمحے واپس چلے گئے، اب واپس چلے گئے، اب واپس گئے، پھر 1 سال اور گزرا، 2 سال اور گزرے، 3 سال اور گزرے، 4 سال اور گزرے، نہیں 6 سال گزر گئے۔ 6 سال بعد پھر اللہ نے اجازت دی جاؤ، لیکن یوں نہیں جانا، ابھی چھری لے کے جاؤ۔ اس بچے کو جس کو آپ نے دعائیں، ندائیں، صدائیں اللہ کے سامنے سجدوں میں، اللہ کے سامنے خلوت جلوت میں مانگا، اسی بچے کو اس چھری کے ساتھ ذبح کرو۔ اب آپ سوچئے، جو اتنی بڑھاپے میں منتوں سے مانگا گیا بیٹا ہو، پھر بچہ جب ہو جاتا ہے نا 6-7 سال کا، تو پھر تو وہ اور پیارا لگتا ہے، وہ اور زیادہ انسان کا آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، اور
جو ایج ہے یہ 6-7 سال کی، اس میں بچہ توتلا بولتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، تو باپ اور ماں کو اور اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے بھیجا، اللہ نے کہا آپ اجازت مانگی ہے نا، جائے۔ اب بار بار اجازت نہیں مانگتے تھے، اللہ جی میں ہو آؤں، میں ہو آؤں، اللہ جب کہے گا جاؤں گا۔ ایسے اپنے سینے پہ پتھر رکھا تھا، ایسے اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ درود ابراہیمی میں ان کا ذکر کرو، درود پڑھو، کیونکہ قربانی بہت بڑی ہے، نیچے بیس اتنی بڑی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ آپ کی توحید کی بیس، اللہ کی اطاعت کی بیس اتنی سٹرونگ ہے، قیامت تک اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور قیامت سے پہلے اسلام نے غلبہ پوری دنیا میں پانا ہے۔ اللہ نے کہا جائیں، لیکن یہ چھری لے جائیں۔ آپ سوچئے وہ باپ جو پہلے بیٹے کو، دودھ پیتے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے مہینہ آیا، وہ بھی راستے میں کتنا تکلیف میں رہا ہوگا، پھر ملنے کے لیے آیا لیکن اترنا نہیں، پھر واپس آنا ہے فوراً، وہ کتنی تکلیف میں، پھر مہینہ سفر کیا۔ اللہ نے کہا چھری لے جائیں، آپ نے جا کر وہاں پر جو ہے یہ چھری اس پہ چلانی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے میرے لیے، اللہ کے نام پر۔ اب وہ چھری لے کر وہاں سے چلے۔ اب یہ قربانی کا انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو میں پورا واقعہ قرآن پاک سے بیان کروں گا۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا؟